ادائیں کیا ہیں؟ ہم نے ان اداؤں کو صرف روزوں، نفلوں، صحیح ان میں مقید کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کس طرح فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس مبارک کس طرح پہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کس طرح رکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ادا کرنے کا انداز مبارک کیسا تھا۔ کاش کہ ہمیں وہ ادائیں بھی یاد ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں ادائیں کیا تھیں، اللہ کے رسول کی احد کے میدان میں سنت کیا تھی، اللہ کے رسول کی میدان خندق میں کیا انداز تھا، اللہ کے رسول کا انداز زندگی حدیبیہ کے صلح کے وقت کیا تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو انداز زندگی کیا تھا، اور حنین میں جب سب لشکر بکھر گیا تھا، ہر جانب سے تیر اور توپے اور تیر اور نیزے کی ہنیاں چمک رہی تھی، اس وقت اکیلا تنے تنا اللہ کا رسول گھوڑے پہ سوار رہ گیا تھا، اس وقت عمل کیا تھا؟ کیا وہ ڈر گیا تھا؟ نہیں، اس وقت بھی پکار رہا تھا، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اے میرے غلاموں، تعال الیہ، میرے پاس آؤ، میں یہاں کھڑا ہوں، تلواروں کی جھنکاروں میں بھی کھڑا ہوں۔ آدھی رات تھی، مدینہ میں شور مچ گیا، گھنٹیاں بج رہی تھی اونٹوں کی، لوگوں نے سمجھا مدینہ پر حملہ ہو گیا، رسول اللہ کے صحابی تلواریں سوت کے باہر آ رہے ہیں، اللہ کا رسول باہر سے اندر تشریف لا رہا ہے، فرما رہا ہے لم تراؤ، نہ ڈرو نہ گھبراؤ، یہ مہمان کا اپنا حملہ آور نہیں ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یہ تھی میرے آقا کی سنت، آقا کی سنت سے، آقا کی ذات سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم دروشی پڑھ لیتے ہیں، آقا کی ذات سے ہم محبت کر رہے ہیں کیونکہ ہم سنت کا سیرت کی محافل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل بنا لیتے ہیں۔ ہاں، ان محافل کی روح اس میں باقی ہو یا نہ ہو، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درس دینے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار کرنے والوں، اور ان اداؤں سے پیار کرو جن اداؤں کی جانب وہ کلمہ جو ہمیں مسلمان بناتا ہے، وہ کلمہ جو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کا نور میں نور ہمارے دلوں میں داخل کرتا ہے، وہ کلمہ ہی کیا اظہار کر رہا ہے، وہ کلمہ کیا اظہار کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر غور کرو، لا الہ کے ساتھ پہلے چیلنج ہے جھوٹی قوتوں کو، پہلے اعلان ہے مقابلے کا، اللہ کے ساتھ پھر اطاعت ہے، پھر اسمات ہے اللہ کا۔ یعنی جب تم مومن تب بنو گے جب اللہ کے سوا غیر تمام قوتوں کو چیلنج کر کے پھر اللہ کا اسمات کرو گے، پھر ایمان والے بنو گے۔ آج ہم نے کیا اسلام بنا لیا؟ ایک سکھ شاعر تھا، وہ اپنے سکھوں پر تنقید کرتا ہے، کیسے کسے اٹھ اکھاڑی تے مذہب نو خطرہ۔ آج ہم نے دین کو کیا بنا لیا ہے؟ کسے اٹھ اکھاڑی تے مذہب نو خطرہ، کسے بدی داری تے مذہب نو خطرہ، کسے ماری تاری تے مذہب نو خطرہ، کسے پائی ساڑی تے مذہب نو خطرہ، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو بھائی کسے ماری تاری تے مذہب نو خطرہ، کسے پائی ساڑی تے مذہب نو خطرہ، اور یہ مذہب نہیں ہے موم بتی پگھل گئی ہے لگی باجو کی۔ آگے کہتا ہے پہ جھوٹ بولو تے مذہب نہیں رڑتا۔ آج ہماری کیا حال ہے؟ پہ جھوٹ بولو تے مذہب نہیں رڑتا، پہ گنڈا کھولو تے مذہب نہیں رڑتا، پہ گھاٹا تولو تے مذہب نہیں رڑتا، جے غریباں نو رولو تے مذہب نہیں رڑتا، پر جے جنجو دے دھاگے تے بن پہ گیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح دے دھاگے تے بن پہ گیا ہے تے مذہب کی چھاتی چال پہ گیا ہے۔ آج ہم نے دین کی اقدار کو کیا بنا لیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کفر پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، دین کی اصل اساس کو بھلا دیا کہ اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہجرتیں جو مکہ کی گلیوں میں کبھی اوجر گردن مبارک میں رکھا جا رہا ہے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، طائف کے بازاروں میں پتھر جا کر تبلیغ اسلام کی منزل، علماء کرام مشائخ غور سے سن لو، تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، رحمت کا گہوارہ بھی ہے، طائف کا بازار بھی ہے۔ طائف کے بازار سجاؤ گے تو پھر اللہ کی
صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے وہ سنت سجائی. پھر ہجرت مدینہ, مکہ سے ہجرت, سب کو چھوڑ دیا, تج دیا اللہ کی رضا پر, اور پھر مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے. مدینہ میں آ کے اسٹیج بنائی. پھر بدر کا میدان, پھر احد کا میدان, پھر خندق کا میدان. بدر میں زخم کھائے, دانت مبارک شہید ہوئے. خندق, احد, فتح مکہ. پھر وہ دن آ گیا ان قربانیوں کے صلے میں, پھر وہ دن آ گیا. دروشی طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، میلاد النبی، ان قربانیوں کی برکت سے ایک وہ رات تھی جب اللہ کا رسول, کائنات کا والی, بظاہر مکہ سے, بظاہر حقیقت نہیں, بظاہر مکہ سے چھپ کر نکل رہا ہے. ایک آقا ہے اور ایک غلام, ایک آقا اور ایک غلام رات کی تنہائیوں میں گھر باہر سے نکل رہا ہے, دوسری ملک کی جانب ہجرت فرما رہا ہے. اور قربانیوں کے صلہ میں ایک وہ وقت آتا ہے کہ جان حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب نکلا تھا تو ایک آقا تھا, ایک غلام تھا, اور جب واپس ہوا تو 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ واپس ہوا. اور جب شہر میں داخل ہوتا ہے فتح مند ہو کر تو سر جھکا ہوا ہے اور اعلان فرما رہا ہے اس جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل جانے کے لیے, حق چھا جانے کے لیے ہے, باطل مٹنے کے لیے, حق غلبہ کے لیے ہے. آج باطل مٹ گیا, حق کو غلبہ نصیب ہو گیا. اور جب ساری قوا حاصل ہو جاتی ہے, زمام اقتدار ہاتھ میں آ جاتی ہے, تو اعلان کیا جاتا ہے جاؤ لا تصریب علیکم اليوم. اے مجھے پتھر مارنے والوں لا تصریب علیکم اليوم. اے میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں لا تصریب علیکم اليوم. اے مجھے گالیاں بکنے والوں لا تصریب علیکم اليوم. اے میرے غلاموں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنے والوں لا تصریب علیکم اليوم. اے تختے انگاروں پر میرے جانثاروں کو لٹانے والوں جاؤ لا تصریب علیکم اليوم. اے ہمیں گھر بار سے معروف کرنے والوں جاؤ لا تصریب علیکم اليوم. کسی نے دنیا میں ایسا فاتح نہ دیکھا ہوگا, دنیا میں کسی نے ایسا فاتح نہ دیکھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ تشریف لائے تھے زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں, مکانوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں, بستیوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں, قلوب اولاد عالم کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو بتا دو اے میرے معبود, محبت کا دعویٰ تو آسان ہوتا ہے لیکن عمل مشکل ہوتا ہے. پروانے میں اور پھول ہوتا ہے نا, پھول, اس میں یاری تھی, دونوں باہر دریا کے کنارے پر تھے. پھول پروانے سے کہنے لگا کہ یار تو بھی روشنی کا عاشق, ہم بھی روشنی کے عاشق, لیکن بات کیا ہے, تو بھی شمع کے گرد طواف کرنے والا, ہم بھی شمع کے گرد طواف کرنے والے, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں, تیرے نام کے قصیدے گائے جاتے ہیں. تو پروانے نے کہا کہ جا بھول ذرا دیکھ کیا کہ یہ امین پورہ ہے, اس کی بتیاں جل چکی ہیں. وہ آیا, شام تھی, اندھیرا تھا, بتیاں جلی ہوئی تھی, آگے بھو بھو کر کے چکر لگا واپس دریا کے کنارے پہ, کہنے لگا کہ ہاں اے پروانے شہر کی بتیاں جل چکی ہیں. تو پروانے نے کہا بھول یہی تیرے اور ہمارے درمیان فرق ہے, اگر پروانہ جاتا تو واپس نہ آتا, وہی اپنی جان کو ختم کر دیتا. نہ ہو مایوس تو سیاد پروانے کے جلنے پر کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے. کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے. یہ روح پیغمبر کی فریاد جو آبادی نے ایک نظم لکھی تھی, اس کے آخری شعر ہے, کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے, کس طرح پڑھتے نہیں یہ بات مر جاتی
قربانی کرے۔ اے مرغے سر، اے مرغے سر، عشق سے پروانہ بے آواز کا سوختہ راجا شدہ آواز نے آمد، پروانہ چل جاتے اس کی سی کی آواز بھی نہیں آتی، اور سحری کے وقت اٹھ کر عشق کا اعلان کرنے والے مرغ، عشق کی منزلوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر پروانے سے دیکھ، عشق کی منزلوں کو حصول کرنا ہے تو پھر یاد رکھ، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گنہ مراد ہے منظر میں خار رہا میں، مراد کے پھول چننے کے لیے، اور گلاب ہوتا ہے نا، کینیوں اس کی ہوتی ہے تو کینیوں میں کانٹے ہوتے ہیں، پھول اندر ہوتا ہے، وہ جب پھول چننے کے لیے آپ ہاتھ بت بچا کر آپ کو ہاتھ اندر کرنا پڑتا ہے، وگرنہ ہاتھ وہ خراشیں آ جاتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتے، گلے مراد ہے منزل میں خار رہا میں ہے، مطلب مراد منزل کا پھول چننے کے لیے، مراد کا پھول چننے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کے کانٹوں سے اپنے جسم کو چھلنی کروانا پڑتا ہے، چھلنی کروانا پڑتا ہے۔ یہ عشق نہیں اتنا آسان، یہ سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں اتنا آسان، یہ سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے، ایک آگ کا دریا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، نہ منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے، نہ منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے، یاد رکھنا چلے جو نقش پا پہ بس وہ کارواں سفر گئے، چلے جو نقش